خدا کو یہ مطلوب ہے کہ ہم سوچ کر چیزوں کو ڈسکور کریں. اسی کو کہتے ہیں معرفت، ریئلائزیشن. تو انسان کا مائنڈ جو ہے انفولڈ ہو، سوچ کر کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یعنی ڈسکوری کے طور پر وہ جانے، یعنی کریٹر کو ڈسکور کرے. جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ کریٹر کو ڈسکور کریں، کیونکہ پیدائش جانتے ہیں وہ خدا کو. یعنی شیر کے ہاتھی کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا کو ڈسکور کرے. پہاڑ اور سمندر کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے، کسی اسٹار کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے. اس طرح سے اینیمل ہیں، ان کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے. یا انسان ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے، وہ جانتے ہیں. یہ انسان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوا کہ ایک ایسے مخلوق ہو جو خدا کو ڈسکوری کے طور پر جانے. قرآن مجید میں دیکھیے آیت ہے، یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو اس لیے عبادت کے لیے. تو ایک صحابی کی روایت ہے اس معاملے میں، لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، یعنی خدا کی معرفت حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. معرفت کے معنی کیا ہے؟ ڈسکوری کے طور پر دریافت کرے، یہ مطلب ہے اس کا. یہ ایک ہے کہ بالکل بتایا ہوا ہوتا ہے، جیسے فرشتوں کو بتایا ہوا ہے. فرشتوں کو پیدا ہوتی معلوم ہے کہ خدا ہے یہاں پر، خدا کے علم ان کو فوراً کے فوراً مل گیا پیدا ہوتے ہی. انسان کے معاملے میں یہ ہے کہ اسٹڈی کر کے جانے، ڈسکوری کر کے وہ معرفت تک پہنچے، چیزوں میں سوچے، چیزوں میں وہ اپنی عقل کو لگائے، تو پھر وہ دریافت کے درجے میں اس کی ایمان حاصل ہو. یہ مطلب ہے اس کا.